السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا آن لائن انگلش ٹیچر خورشید انور قاسمی۔ چلیے، جس بحث کو میں نے آپ کے سامنے ویڈیو لیکچر میں تفصیل سے بیان کیا، اب اس بحث کو ہم یہاں کتاب سے پڑھ لیتے ہیں کہ اس بحث کو کتاب میں کس طرح میں نے سمجھایا ہے۔ اس بحث کو سمجھنے کے لیے بھی آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے تاکہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آرٹیکلز کی اس بحث کو میں اپنی کتاب منتخب انگریزی گرامر کے سبق نمبر 1 میں پیج نمبر 20 پر 20 پر میں نے ذکر کیا ہے۔ چلیے اب ہم یہ ایک نظر ڈالتے ہیں کہ میں نے کتاب میں اس کو کس طریقے سے سمجھایا ہے۔ آرٹیکل انگریزی گرامر میں اے، این اور دا کو آرٹیکل کہا جاتا ہے۔ اے این کو انڈیفینٹ آرٹیکل کہا جاتا ہے اور دا یا دی کو ڈیفینٹ آرٹیکل کہا جاتا ہے۔ پروننسیشن آف آرٹیکلز یعنی آرٹیکل کا تلفظ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آرٹیکل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ڈیفینٹ آرٹیکل اور انڈیفینٹ آرٹیکل۔ پھر ڈیفینٹ آرٹیکل کے ذیل میں لفظ دا کو ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ انڈیفینٹ آرٹیکل کے ذیل میں اے اور این کو ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ تینوں آرٹیکل کے تلفظ میں قدر فرق ہے جسے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا، میں نے بک میں بھی تفصیل سے لکھا ہے، آئیے سمجھتے ہیں کیا ہے۔ آرٹیکل ہمارے پاس 3 ہے، اے، این اور دا، اور ان تینوں کا ایک ویک تلفظ ہے اور ایک ہے اسٹرانگ تلفظ۔ لفظ اے کا ویک تلفظ تو ہے، جبکہ اسٹرانگ تلفظ اے ہے، اور اسی طرح آرٹیکل این کا ویک تلفظ ان ہے، جبکہ اسٹرانگ تلفظ این ہے۔ اسی طرح آرٹیکل دا کا ویک تلفظ دال زبر دا یا دال زیر دی، جبکہ اسٹرانگ تلفظ دال یا زیر دی ہے۔ انگریزی میں بات چیت کرتے وقت یا اسپیچ دیتے وقت ویک فارمز کا تلفظ کیا جاتا ہے، یعنی اے کا تلفظ این کا تلفظ ان اور دا کا تلفظ دال زبر دا یا دال زیر دی وغیرہ۔ اور اگر آرٹیکل کے بعد آنے والے لفظ پر زور دینا ہو تو آرٹیکل کا تلفظ اسٹرانگ فارم، یعنی اے کا تلفظ اے اور این کا تلفظ این اور دا کا تلفظ دال یا زیر دی سے کیا جاتا ہے۔ قاعدہ: اگر لفظ دا کے بعد آنے والے لفظ کا پہلا حرف کانسوننٹ لیٹرز میں سے ہو تو THE دا کا تلفظ دال زبر دا سے ہوتا ہے، جیسے دا بک، دا میپ وغیرہ۔ اور اگر لفظ THE کے بعد آنے والا لفظ کا پہلا حرف واویلس لیٹر میں سے ہو تو THE کا تلفظ دال زیر دی یا دال یا زیر دی سے ہوتا ہے، جیسے دی ایپل، دی انین۔ یوز آف آرٹیکل اے، این اینڈ دا۔ اے، این اور دا کا استعمال۔ انڈیفینٹ آرٹیکل یعنی اے اور این کو کسی بھی کاؤنٹیبل ناؤن یعنی گنے جانے والے اسم واحد کے شروع میں نکرہ کا مفہوم ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کا ترجمہ اردو میں ایک سے ہوتا ہے، جبکہ ڈیفینٹ آرٹیکل یعنی لفظ دا کو کسی اسم نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے معرف باللام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ دا پر جس لفظ پر لفظ دا کو استعمال کیا گیا ہے اس سے عام شے مراد نہیں ہے، بلکہ وہ مخصوص چیز مراد ہے جو متکلم کے ذہن میں ہے۔ اسی چیز کو میں نے ویڈیو لیکچر میں تفصیل سے سمجھایا ہے۔ جیسے دا بوائے سے مراد دنیا کا ہر لڑکا نہیں، بلکہ وہ مخصوص لڑکا مراد ہے جو متکلم کے ذہن میں ہے، اور یہی لفظ دا کا بنیادی معنی ہے۔ البتہ اس کے علاوہ لفظ دا کے اور بھی بہت سی استثنائی شکلیں ہیں جو اگلے صفحہ پر ذکر کیے جائیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو چلیے اب ہم لفظ دا کے استثنائی شکلوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ایک طویل بحث تھی، اسی لیے میں وائٹ بورڈ پر پوری بات کو لکھ کر سمجھانا مناسب نہیں سمجھا، چونکہ یہ ساری باتیں میری کتاب میں موجود ہے، اس لیے میں کتاب سے ہی ایک ایک پوائنٹ کو پڑھ کر کے اور واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ لفظ دا کے استعمال کی استثنائی شکلیں۔
नंबर 1, बसा औकात लफ्ज़ द को पूरी जिन्स के बारे में कोई ख़बर देने के लिए किसी इसम से पहले इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द काऊ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है, द डॉग इज़ फैथफुल, कुत्ता वफ़ादार होता है। इन मिसालों में गाय का दूध देना या कुत्ते का वफ़ादार होना ये पूरी जिन्स की सिफत है, न कि किसी मखसूस गाय के, न किसी मखसूस कुत्ते की। यानी अगर मैं यूँ कहूँ कि द काऊ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है, तो मुराद ये नहीं है कि मेरी गाय दूध देती है, बल्कि दुनिया की हर गाय के अंदर दूध देने की सिफत है। तो अगर आप कोई ऐसी सिफत बयान करें जो उस मौसूफ़ के साथ, उस मौसूफ़ की जिनसियत के साथ मुत्तसिफ़ हो, तो उससे पहले लफ्ज़ द को प्रयोग करेंगे। जैसे अगर आप ये कहें द पुअर्स आर ऑनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार होते हैं, या इसी तरीके से द डॉग इज़ फैथफुल, कुत्ता वफ़ादार होता है। नंबर 2, बड़े बड़े पहाड़ों, नदियों, समुद्रों, खाड़ी और जंगलों के नाम से पहले लफ्ज़ द को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द ब्लैक फॉरेस्ट, द इंडियन ओशन, द गंगा, द हिमालय। देखा आपने, ये सब के सब जो है ना बड़े बड़े समुद्रों और पहाड़ों के नाम है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है। नंबर 3, वो चीज़ें जो कुदरती तौर पर एक होती हैं उनके नामों से पहले लफ्ज़ द को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द वर्ल्ड। ये सब देख सकते हैं, ये दुनिया कुदरती तौर पर ये मुफरद शय हैं, इसीलिए इनके नामों से पहले लफ्ज़ द को प्रयोग किया गया है। नंबर 4, चारों सिमतों के नाम से पहले लफ्ज़ द को इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सिमत का नाम अपने जुमलों में या लफ्ज़ों में या अपनी किताबों में या अपनी तहरीरों में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे पहले लफ्ज़ द को आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे द साउथ, द नॉर्थ, द वेस्ट, द ईस्ट। तमाम मजहबी किताबों के नाम से पहले लफ्ज़ द को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द महाभारता, द गीता, द बाइबल, द होली कुरान। मजहबी जमातों, सियासी जमातों और कौमों के नाम से पहले लफ्ज़ द को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द चाइनीज़, द इंडियंस, द कांग्रेस पार्टी, द मुस्लिम्स, द हिंदूज़। ये मुस्लिम और हिंदूज़ ये जो है एक जो है कौम का नाम है, द कांग्रेस पार्टी एक जमात का नाम है, तो इनके नामों से पहले भी लफ्ज़ द को इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 7 है हमारे पास तारीख़ी मकामात या तारीख़ी इमारतों के नाम से पहले लफ्ज़ द को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द गोल घर, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द ताज महल। ये वो चीज़ें हैं जो तारीख़ी मकामात हैं। हालांकि कुतुब मीनार ये ख़ुद एक इसमें मारफ़ा है और इसमें मारफ़ा से पहले अलिफ लाम तारीफ़ का नहीं लगता है, लिहाजा यहाँ पर द नहीं लगना चाहिए। इसी तरह द कुरान में भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो भी एक किताब का इसमें मारफ़ा है, लेकिन ये उसकी इस्तिस्नाई शक्ल, इसके बावजूद भी यहाँ लगेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तमाम अखबारों के नाम से पहले लफ्ज़ द को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू। जिस महीनों की तारीख़ से पहले लफ्ज़ द को इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप किसी अपने जुमले में महीना का नाम जिक्र कर रहे हैं और महीने की किसी तारीख़ को भी जिक्र कर रहे हैं, तो उससे पहले लफ्ज़ द लगेगा, जैसे द 5th ऑफ मई, द 2nd ऑफ जनवरी, द 1st ऑफ मार्च। नंबर 10 है ओहदों के नाम से पहले लफ्ज़ द को इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि होम मिनिस्टर वज़ीर दाखिला को कहा जाता है, इसके नाम से पहले द लगाइए। चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला को कहा जाता है, इसके नाम से पहले आप लफ्ज़ द लगा सकते हैं, द चीफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट को द प्रेसिडेंट कहेंगे। 11वें नंबर पे है उमूमन मुल्कों के नाम से पहले लफ्ज़ द को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिवाय इन ममालिक के नामों के, द यूनियन, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द USA, द नीदरलैंड, द सूडान वगैरह। अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नंबर 12 पर, हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़, रेलगाड़ी के नामों से पहले लफ्ज़ द को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द तूफ़ान एक्सप्रेस, ये एक ट्रेन का नाम है, द विक्रांत, द एयर इंडिया, द बुलेट ट्रेन। पार्ट्स ऑफ बॉडी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने जुमलों में कभी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी का जिक्र करेंगे तो उनके नाम से पहले लफ्ज़ द को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप कहिएगा उसने मेरे सर पे मारा। जिस्म के हिस्सों के नाम जब किसी जुमले में इस्तेमाल हो तो उससे पहले लफ्ज़ द को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हिट मी ऑन द हेड। नंबर 14 है हुकूमती इदारों, फ़ौज के नामों से पहले लफ्ज़ द को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द एयर फोर्स, द मुस्लिम रेजिमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन,
15 نمبر پہ ہے اوڈینل نمبرز، یعنی جب توصیفی تعداد کو حروف میں لکھا جائے تو اس سے پہلے لفظ دا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس کو اوڈینل نمبرز یعنی توصیفی تعداد کہا جاتے ہیں۔ اگر اس کا ذکر کرے تو اس سے پہلے دا لگے گا، دا تھرڈ، دا سیکنڈ، دا فرسٹ، ETC وغیرہ۔ 16 نمبر پہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس سپرلیٹو ڈگری سے پہلے لفظ دا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سپرلیٹو ڈگری کیا ہوتا ہے آگے چل کر کے آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسے دا اللہ از دا بگیسٹ، اس کو دراصل اس میں تفضیل کو کہا جاتا ہے۔ اس میں تفضیل کا بھی جب کبھی آپ جملوں میں تذکرہ کریں تو اس سے پہلے لفظ دا ضرور لگتا ہے۔ ہی از دا ریچسٹ مین، یہ سب سے زیادہ مالدار آدمی ہے، سب سے زیادہ کی بات کرنی ہے، جیسے بگ سے دا بگیسٹ بولتے ہیں، اسی طرح ریچ سے ریچسٹ، اس سے پہلے دا لگے گا۔ نمبر 17 نمبر پہ ہے موازناتی جملوں میں کمپیریٹیو ڈگری سے پہلے لفظ دا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کمپیریٹیو ڈگری کے بارے میں آپ آگے چل کر پڑھیں گے۔ دا مور ہی ہیز، دا مور ہی وانٹس۔ 18 نمبر پہ ہے بہت سے لفظوں میں آگے آپ چل کر پڑھیں گے کہ all of, none of, many of, any of, each of, neither of, either of, half of, a part of, most of, one of وغیرہ کے بعد آنے والے کاؤنٹیبل ناؤن سے پہلے لفظ دا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے وہ آگے ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ ابھی آپ یہاں پر اتنا سمجھیں کہ ان لفظوں کے بعد جو بھی ناؤن اگر آئے گا تو اگر وہ کاؤنٹیبل ناؤن ہے تو اس سے پہلے لفظ دا لگے گا، جیسے موسٹ آف دا پیپل، all of the students, each of the player۔ 19 نمبر پہ ہے کمیٹی، کلب یا فاؤنڈیشن کے ناموں سے پہلے لفظ دا کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے دا یونائٹڈ نیشن، دا رائل کلب۔ 20 نمبر پہ ہے ہمارے پاس نئی ایجاد شدہ چیزوں کے نام سے پہلے لفظ دا کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے دا کمپیوٹر، دا لیپ ٹاپ، دا موبائل، دا ٹیلی ویژن، دا ٹیلی فون وغیرہ۔ 21 نمبر پہ ہے تمام جہات کو ظاہر کرنے والے انگریزی الفاظ سے پہلے لفظ دا کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے دا ٹاپ، دا باٹم، دا بیک، دا فرنٹ، دا سینٹر، دا انسائڈ، دا آؤٹ سائڈ۔ یہ جو ہے نا جہات کو ظاہر کرنے والا اوپر، نیچے، آگے، پیچھے، ان کے ناموں سے پہلے لفظ دا استعمال کیا جائے گا۔ 23 نمبر پہ یہاں پر ذکر کیا گیا حکومت، شاہی خاندان یا تاریخی حادثات کے ناموں سے پہلے لفظ دا کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے دا سیویل وار، دا مغل امپیرر، دا برٹش گورنمنٹ۔ ایڈجیکٹیوز یعنی اس میں صفت کا استعمال ناؤن کے طور پر ہو تو اس سے پہلے لفظ دا کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے لکھا ہے دا پور آر آنیسٹ، غریب ایماندار ہوتے ہیں۔ لیٹ اس ہیلپ دا ویک، چلو کمزوروں کی مدد کرتے ہیں۔ 25 نمبر پہ ہے کسی پراپر ناؤن یعنی اس میں معرفہ سے پہلے اگر کوئی ایڈجیکٹیو یعنی صفت آ جائے تو اس سے پہلے لفظ دا کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے دا لیٹ مہاتما گاندھی۔ تو مہاتما گاندھی ایک پراپر ناؤن ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک ایڈجیکٹیو لیٹ کا ذکر کیا، اس لیے یہاں پر لفظ دا کا پریوگ ہوا ہے۔ دا بیوٹیفل، سیتا وغیرہ۔ 26 نمبر پر ذکر کیا گیا کسی پراپر ناؤن یعنی اس میں بعد پیشہ ظاہر کرنے والا اگر کوئی لفظ ہو تو اس سے پہلے لفظ دا کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے موہن دا اکاؤنٹنٹ۔ دیکھیے موہن کے بعد جو ہے نا اکاؤنٹنٹ ایک پیشہ ظاہر کر رہا ہے۔ انور دا مینیجر۔ 27 نمبر پر ذکر کیا آئیڈومیٹک وربس میں بھی عموماً لفظ دا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے چل کر میری کتاب منتخب انگریزی گرامر میں منتخب انگریزی لغات کے سبق نمبر 61 سے لے کر سبق نمبر 87 تک میں نے آئیڈومیٹک وربس کی ایک بڑی فہرست ذکر کیا ہے، وہاں پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اسپیک دا ٹروتھ، سچ بولو، پلے دا فٹ بال کھیلو۔ 28 نمبر پہ ہے ریلیٹیو کلوز، یعنی وہ ناؤن جس کا تذکرہ ماقبل میں آ چکا ہے اس سے پہلے لفظ دا کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے وہ شخص جس نے اس کتاب کو لکھا تھا وہ خورشید سر ہیں۔ دا پرسن ہو روٹ دس بک از خورشید سر۔ لفظ دا کو ان چیزوں کے نام سے پہلے بھی استعمال کیا جاتا ہے جس کا تذکرہ ماقبل میں آ چکا ہے، جیسے کسی نے میرا موبائل چوری کر لیا ہے۔ somebody stole my mobile، چور ابھی تک نہیں پکڑا گیا ہے۔ the thief hasn't been caught yet۔ اور 30 نمبر پر ذکر کیا گیا عموماً جملہ اسمیہ میں مبتدا سے پہلے لفظ دا کو استعمال کیا جاتا ہے، یا جب کسی چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کی جاتی ہے تو اس سے پہلے بھی لفظ دا کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے دا ایپل از ریڈ، سیب لال ہے۔
वेयर इज़ द बाथरूम, गुस्ल खाना कहाँ है। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वीडियो लेक्चर और किताब में मौजूद इन इबारतों के पेश नज़र आर्टिकल की बहस ए और एन और द को आप बखूबी समझ चुके होंगे। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, प्लीज़ आप एक छोटा सा हमारा हेल्प करें। इस ऐप के बारे में आप अपने दोस्तों यारों के बारे में बताएं, ऐप में मौजूद कोर्स के बारे में उन्हें बताएं और फिर उनसे परचेज़ करवाएं। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।